السلام علیکم دوستو، میں ہوں نعمان مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پرو ریئلٹی ٹی وی۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح دبئی صرف 40 سالوں میں گلوبل بزنس ہب بن گیا اور تقریباً 917 فلک بوس بلڈنگز بنا کر پوری دنیا کی اٹریکشن اپنی طرف حاصل کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دبئی کے شیخ محمد بن راشد المختوم کے الٹرا رچ لائف اسٹائل کے بارے میں بھی جانا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دبئی کے شیخ کی بیٹی شیخہ ماہرہ کے بارے میں جانیں گے اور دیکھیں گے کہ دبئی کی شہزادی کا لائف اسٹائل کیسا ہے اور پیسے کی برسات کر کے کیسے اپنے شوق پورے کرتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، دبئی پوری دنیا میں اپنے سخت قوانین اور امیری کے لیے جانا جاتا ہے۔ ویسے تو دبئی میں پرنس اور پرنسس کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم جس شہزادی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ سب سے الگ ہیں۔ ان کے امیری کے چرچے صرف دبئی میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ دبئی کی اس ہر دل عزیز شہزادی کو لوگ شیخہ ماہرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ شیخہ ماہرہ کا پورا نام ماہرہ بنت محمد بن راشد المختوم ہے۔ 26 فروری 1994 کو پیدا ہونے والی شیخہ ماہرہ اپنے لگژری لائف سٹائل کے بارے میں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ محض 28 سال کی ماہرہ جتنی خوبصورت نظر آتی ہیں اس سے کوئی زیادہ خطرناک بھی ہیں۔ ہارس رائڈنگ اور سوئمنگ ان کی ہابیز ہیں۔ ان کا مہنگا ترین شوق دنیا کے نایاب اور مہنگے گھوڑے پالنا ہے۔ اس چیز کا اندازہ ان کے اسطبل میں موجود ایک سے بڑھ کر ایک گھوڑے سے لگایا جا سکتا ہے۔ شیخہ کے پاس ایک ایسا گھوڑا بھی موجود ہے جس کی قیمت $3.4 ملین ہے۔ شیخہ دبئی میں ہونے والے ہارس رائڈنگ کے ہر مقابلے میں حصہ لیتی ہیں۔ ان کے پاس دنیا کی بہترین اور نایاب نسل کے 11 گھوڑے موجود ہیں جن کی دیکھ بھال کے لیے یہ سالانہ $4 ملین خرچ کر دیتی ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہزادی ہارس رائڈنگ کی کتنی شوقین ہے۔ شیخہ ماہرہ کا دوسرا شوق بھی کافی نرالا ہے۔ انہیں سوئمنگ کا بے حد شوق ہے۔ ان کے دوستوں کے مطابق شیخہ سوئمنگ صرف خود کو فٹ رکھنے کے لیے کرتی ہیں۔ واقعی ماہرہ کی فٹنس دیکھنے کے بعد ان کے فرینڈز کی بات 100% سچ ثابت ہوتی ہے۔ پرنسس ماہرہ کو ایڈونچرز کا بھی کافی شوق ہے۔ ان کے پاس لگژری کارز کا بھی کافی بڑا اور مہنگا کلیکشن موجود ہے۔ ان کے کار کلیکشن میں فراری، آڈی، رائل رویس، بگاٹی اور گولڈ کی لیمبرگینی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کئی اور سپورٹس کارز بھی موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے والی شہزادی کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے جو ان کا ایک فوٹو دیکھنے کے لیے بڑی بے صبری سے انتظار کرتی ہے۔ پوری دنیا دبئی کے شیخوں کے لائف اسٹائل کی بہت دیوانی ہے، اسی لیے انسٹاگرام پر ان شیخوں کا ایک گروپ ہے جس پر یہ اکثر اپنی ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں۔ محمد بن راشد کا دبئی میں خود کا ایک پرسنل زو ہے جس میں ہر طرح کے نایاب اور مہنگے ترین جانور رکھے ہوئے ہیں۔ شیخہ ماہرہ اکثر ان جانوروں کے ساتھ اپنی فوٹوز کلک کر کے سوشل میڈیا پر ڈالتی رہتی ہیں۔ شیخہ ماہرہ اپنی تیز زبان کے لیے پورے یونائٹڈ عرب میں جانی جاتی ہیں اور ان کے سپیچز کی پوری دنیا جم کر تعریف کرتی ہے۔ شیخہ ماہرہ نے اپنی پرائمری ایجوکیشن لنڈن کے نرسری اسکول سے حاصل کی اور آکسفورڈ کالج سے اپنی ہائر ایجوکیشن حاصل کر کے پوری توجہ اپنے فادر کے ساتھ مل کر دبئی کی ڈیولپمنٹ پر لگا دی۔ دبئی کی ترقی کو جاننے والے شیخہ ماہرہ کو بھی خوب جانتے ہیں۔ پورے عرب امارات کے لوگ شہزادی کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے رات کو دبئی کا دورہ کرتی ہیں۔ انہوں نے عرب امارات کی عورتوں کے لیے کئی چھوٹے چھوٹے اسکولز بھی بنوائے ہیں اور اپنے پرسنل فنڈ سے دنیا کی چیریٹی آرگنائزیشن کو ڈونیٹ بھی کرتی ہیں۔
شیخہ ماہرہ کی نیٹ ورتھ $13 بلین ہے۔ ان کو عرب امارات میں ایک اچھے لیڈر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ شیخہ ماہرہ کو شاہی خاندان میں اندر سے اٹھنے والی آواز کو خوب جواب دینا آتا ہے۔ کئی بار ان کے ویسٹرن لباس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر یہ ان کے غصے والی نیچر سے بچ نہیں سکتے۔ رائل ملٹری اسکول سے فوجی ٹریننگ لینے والی اس خاتون کو شاہی خاندان کی سب سے ایکٹیو ممبر مانا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو بھی ان کی لمٹ کو کراس کرتا ہے وہ ان کو جواب دینا لازمی سمجھتی ہیں۔ شیخہ ماہرہ کی شادی شیخ نصیر الخلیفہ سے ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑے بزنس مین ہیں جو تقریباً اربوں روپے میں پیسہ کماتے ہیں۔ یہ جوڑی دنیا کے سب سے بڑے گھروں میں سے ایک گھر ہاؤس آف خلیفہ میں رہتی ہے۔ اس عالی شان محل میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس گھر کو رئیسوں کا گھر بناتی ہیں۔ اس گھر میں سونا اور ہیرا جگہ جگہ جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اس گھر میں اربوں روپے کی پینٹنگ بھی لگی ہوئی ہیں۔ اگر اس گھر کی قیمت کی بات کریں تو یہ گھر تقریباً 60,000 کروڑ روپے کا بنتا ہے۔ دوستو، ہم نے دبئی کی شہزادی کے بارے میں تو جان لیا، اب ایک نظر سعودی يطر يا عسل وقف الجمال يطق لك تحية يا شہزادی پر بھی ڈالتے ہیں۔ اس وقت سعودیہ کا شاہی خاندان پوری دنیا کے الیکٹرانکس میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر چھایا ہوا ہے۔ یہ شاہی خاندان پورے عرب دنیا کا با اثر خاندان ہے۔ دوستو، شاہی خاندان اور شاہی خاندان سے منسلک لوگ بلا شبہ عیاشیوں اور فضول خرچوں پر پہلے نمبر پر ہیں۔ اس خاندان کے لوگ چاہیں تو کھڑے کھڑے جوئے میں لاکھوں ریال ہار جائیں یا پھر انسانیت کی بھلائی کے لیے بڑی بڑی تنظیموں کی بنیاد رکھ دیں۔ اس وقت عرب ممالک میں 20 ایسی فلاحی تنظیمیں موجود ہیں جو انسانیت کی فلاح و بہبود میں سرگرم ہیں۔ انہی اہم اور خدا ترس شخصیات میں سے ایک شخصیت شہزادی امیرہ الطویل ہیں۔ یہ عرب کی ان چند شخصیات میں سے ایک ہیں جن کو یورپ اور امریکہ میں غیر متوقع طور پر شہرت اور مقبولیت حاصل ہے۔ ان کے انقلابی اور خیراتی کاموں کو پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے۔ يطر يا عسل وقف الجمال يطق لك تحية۔ دوستو، شہزادی امیرہ الطویل 6 نومبر 1983 کو سعودی عرب کے شہر ریاض میں پیدا ہوئیں۔ ان کا پورا نام شہزادی امیرہ بنت اعداد بن نائف ہے۔ یہ سعودی عرب کے ایک غیر مقبول خاندان ہاؤس آف طویل سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے والدین ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بہت کم عمر تھی جب ان کے والدین میں علیحدگی ہو گئی۔ یوں ان کی تربیت ان کی طلاق شدہ والدہ نے کی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سعودی عرب سے حاصل کی۔ ان کی عمر ابھی 18 سال تھی جب ان کی شادی سعودی عرب کے سب سے زیادہ مالدار شخص پرنس ولید بن طلال سے ہوئی۔ اس وقت پرنس ولید بن طلال شہزادی امیرہ سے عمر میں 28 سال بڑے تھے۔ دوستو، یوں امیرہ الطویل شادی کے بعد شہزادی امیرہ الطویل کے نام سے پوری دنیا میں جانی جانے لگی۔ یہاں پر ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ شہزادی امیرہ الطویل کا سعودی شاہی خاندان سے بلا واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر شہزادہ ولید بن طلال سے شادی کرنے کے بعد یہ پرنسس امیر الطویل کے نام سے جانی جانے لگی۔ پرنس ولید بن طلال کی نیٹ ورتھ $17.3 بلین ہے، جو ان کو پوری دنیا کا امیر ترین شخص بناتی ہیں۔ امیرہ الطویل کی زندگی ولید بن طلال سے شادی کے بعد ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ پوری دنیا کے لوگ ان کو جاننے لگے اور یہ ورلڈ فیمس ہو گئیں۔ پرنس ولید سے شادی سے پہلے یہ گمنام اور عام زندگی گزارا کرتی تھیں۔ ولید بن طلال سے شادی کے بعد پوری دنیا سے ان کو انویٹیشن آنے لگے اور امریکہ کی نیو ہیون یونیورسٹی نے امیرہ الطویل کو MBA کی اعزازی ڈگری سے بھی نوازا۔ دوستو، پرنس ولید بن طلال نے ٹوٹل 3 شادیاں کی ہوئی تھیں۔ ان کی پہلی 2 بیویاں عرب کے رواج کے مطابق پردہ دار تھیں اور 4 دیواری کے اندر رہتی تھی، مگر امیرہ الطویل نے محل کی 4 دیواری کے اندر رہنے کی بجائے باہر نکل کر کچھ عملی کام کرنے کو ترجیح دی۔ شہزادی امیرہ الطویل پرنس ولید کے ساتھ ہر ایونٹ اور تقریب میں ان کے ساتھ ہی نظر آتی ہیں۔ دوستو، امیرہ الطویل نے الولید بن طویل فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جو ایک بڑی اور فلاحی تنظیم ہے۔ یہ تنظیم پورے سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ تنظیم ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جو پوری دنیا سے چندہ اکٹھا کرتی ہے اور بعد میں یہی پیسہ پوری دنیا میں غریب لوگوں کے لیے خوراک کا انتظام اور غربت کو مٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ شہزادی امیرہ آل طویل پرنس ولید کی ایک کمپنی کنگ ڈوم کی وائس چیئر پرسن بھی ہیں، جو اس کمپنی کی طرف سے پوری دنیا کے دورے بھی کرتی ہیں۔ ان کے ان ورلڈ وائڈ دوروں کا مقصد صرف انسانیت کے مسائل کو سمجھنا اور سعودی خواتین کا امیج دنیا بھر میں بہتر بنانا ہے۔ یہ سعودی خواتین کی نمائندگی بھی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اسلام متاثرین کی مدد کے لیے پاکستان کا دورہ بھی کر چکی ہیں اور اربوں روپے کی امدادی فنڈ بھی منظور کروا چکی ہیں۔ شہزادی امیرہ آل طویل ایک لبرل اور آزاد خیال کی خاتون ہیں۔ یہ دوسری سعودی خواتین کی طرح برقع اور عبایا پہننا پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ مغربی لباس کو ترجیح دیتی ہیں۔ سعودی عرب میں خواتین کے گاڑی چلانے کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے، اس لیے خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس جاری نہیں کیا جاتا۔ پرنسس امیرہ اس رواج اور فرسودہ قانون کو ختم کرنے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ یہ چاہتی ہیں کہ یہ پہلی ایسی سعودی خاتون بنے جو باقاعدہ سعودی عرب کی سڑکوں پر گاڑی چلائیں۔ 2013 میں پرنس ولید اور امیرہ کے درمیان باہمی رضامندی سے طلاق ہو گئی تھی، مگر یہ آج بھی ولید فاؤنڈیشن کی وائس پرسن ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔